اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ کو پچھلے خطبے میں بتلایا کہ جاتے ساتھ ابھی ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں تھے پہنچے، رستے میں اس بات کو طے کر لیا تھا یہ ہماری منزل ہوگی۔ کیا مطلب؟ مسجد النبوی کی جو جگہ سہل اور سہیل کا سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پھر یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم قائد اور رہنما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے سربراہی کے تو آئے تھے، مدینہ والوں نے ویلکم بھی کیا، طلع البدر علینا کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھا، ہر چیز رسول اللہ کے سامنے نشاور کی عید کا دن سمجھا کرتے تھے کہ جس دن رسول اللہ آئے رسول اللہ حکم دے دیتے کہ میرے لیے یہ مسجد تعمیر کرو، تو کیا وہ تعمیر نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا معاملہ طے ہو جانے کے بعد، قیمت کا طے ہونے کے بعد جب کھدائی شروع کی، یہ بات یاد رکھیے مسجد النبوی کی کھدائی 3 فٹ کی اس دور میں، جن کو 3 ہاتھ تب کہا جاتا تھا، آج کل کے دور میں وہ تقریباً 3 فٹ بنتے ہیں، اس کی بنیادیں 3 فٹ گہری کھودی اور وہاں پہ اس کی بنیادیں رکھنے کی جب ابتدا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور ایک صحابی آگے بڑھے کہ ہمارا رہنما، ہمارا سپہ سالار، ریاست مدینہ کا سربراہ اپنے کندھوں کے اوپر پتھروں کو ڈھو رہا ہے، تیزی سے آگے بڑھا رسول اللہ سے پتھر لینے کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، جتنی تمہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی رحمت چاہتا ہوں۔ اگر تم پتھر اٹھا کر ثواب کما رہے ہو اور اللہ کی رحمت کی امید کر رہے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر کو اٹھاؤں گا تاکہ مجھ پہ بھی رب رحمت کرے۔ اب بتائیے یہ کردار، یہ انداز آج کے کسی لیڈر کا ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے کیسا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہے رسول اللہ؟ اچھا یہ بات بھی آئی ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ہاں ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے، بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بنیادیں رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد رکھ کے چلے نہیں گئے۔ یہ سنت تو آج سب کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی، دعوت دی جاتی ہے، علماء کو دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، علماء کے ہاتھ سے بنیادیں نیک کاموں کی ڈلنی چاہیے۔ لیکن یہ لیڈر وہ ہے جو اس وقت بنیادیں رکھ رہا ہے اور صحابہ کو اس طرح انگیخت بھی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کے علاوہ خیر تو اصل خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی اور انصار کی مدد کر، یہ جو مسجد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اللہ آسمان سے رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کر رہا ہے اور آگے سے صحابہ کے اوپر بھی قربان جائیں۔ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ۔ یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ۔ اگر ہم بیٹھے رہیں، لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ، ہم بیٹھے رہیں اور رسول اللہ کام کریں، لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ، تو پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور ہمارے تو سارے عمل برباد ہو گئے، مردود ہو گئے کہ نبی تو پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد النبوی کو بنانے کے لیے اور صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، یہ فی البدیہہ اشعار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دعا نکلی تھی نا، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد کر۔ جیسے یہ فی البدی نکلی تھی، اسی طرح صحابہ کے منہ سے بھی یہ فی البدی اشعار نکلے تھے کہ ہم بیٹھے رہیں اور رسول اللہ کام کریں، ہمارے تو عمل برباد ہو جائیں اور یہ عمل تو پھر بڑا برا عمل ہو جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، دوسری ٹولی نے آواز لگائی، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا الحمال لا حمال خیبر، ھذا ابر لربنا واطہر۔ یہ سامان کا اٹھانا، یہ پتھروں کا اٹھانا، یہ اینٹوں کا اٹھانا خیبر کے تجارت کے مال کی طرح اٹھانا نہیں ہے۔ خیبر کا آپ کو پتہ مال تجارت میووں کے اوپر مبنی تھا، میووں کے اوپر، کھجوروں کے اوپر۔ خیبر کی کھجوریں مشہور تھی۔ صحابہ فی البدی کہہ رہے ہیں ھذا الحمال لا حمال خیبر،
ھذا ابر لربنا واطہر، یہ جو مال ہم آج یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تجارت کا مال نہیں ہے، یہ وہ مال نہیں ہے جس سے دنیا کا نفع حاصل کیا جائے، یہ وہ مال ہے جو ہمارے رب کے نزدیک بہت بابرکت ہے، بہت پاکیزہ ہے، اور جس کا بدلہ انشاءاللہ ہم اللہ سے آخرت میں پائیں گے۔ گویا وہ منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو تو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو مٹنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر ایک ٹولی نے آواز لگائی ہے فی البدی، سارے کے سارے اشعار چل رہے ہیں، لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا ومن یرا عن الغبار حائدا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا جو جذبہ ہے وہ ادھر ہی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ کے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے، کوئی بات کہی جائے اور رسول اللہ خاموش رہیں، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ پتا ہوگا آپ کو، حدیث تقریری ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ اپنے سامنے غلط بات کو ہوتا دیکھ نہیں سکتے، اور جب بھی کوئی بات دیکھیں گے اس کو ٹوکیں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ تو گویا یہ سارے احادیث ہی کے الفاظ ہیں، تقریری ہوں، قولی ہوں، عملی ہوں۔ صحابہ نے کتنی عمدہ بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے، لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا۔ کیا وہ بندہ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اپنے سجدوں کے ساتھ، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، اور یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، مسجد میں حالی بیٹھ جانا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ نماز کا سلام پھیر دیا، صرف بیٹھ گئے، بندہ اس وقت تک نماز میں ہے جب تک بیٹھا ہوا ہے، چاہے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کر۔ اسی لیے صحابہ کہہ رہے ہیں لا یستوی من یأمر المساجد یدعب فیہا قائما وقائدا۔ وہ بندہ کیا برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے؟ ایک بندہ مسجد میں قیام بھی کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، تشہد بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، وَمَن يُرَا عَنِ الْغُبَارِ حَائِدًا۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے میں نے ڈسٹ سے بچنا ہے، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، مجھے مٹی سے بچنا ہے، وہ کپڑے جھاڑتا ہوا مسجد النبوی کی تعمیر میں حصہ نہیں لے رہا بلکہ بھاگ رہا غبار سے، مٹی سے۔ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے سے جو مسجدوں کی بنیادیں رکھ رہا ہے، مسجدوں کی تعمیر کر رہا ہے؟ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد قباء کی ابتدا میں پہنچتے ساتھ بنیاد رکھی، اسی طرح مسجد النبوی کی مدینہ میں پہنچتے ساتھ بنیادیں رکھی۔ کس کے لیے؟ ایک تو امت کو سبق سکھلانا مقصود تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، صحابہ کی تلیف قلب کے لیے یہ بھی کہہ دیا یہ جو مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نا، دنیا میں خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں پہ بھی نماز پڑھی جائے، اس مسجد میں جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز 1000 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ مسجد بھی تقوی کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہے، یہ اسلام کی پہلی پریزیڈنسی بن رہی ہے، اسلام کی پہلی عدالت بن رہی ہے، اسلام کا پہلا امان خانہ، قیام خانہ۔ یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سارے کے سارے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے مسجد کو کچھ نہیں سمجھا۔ مسجد